کربلا کی جنگ 9 محرم کو ہو چلی تھی، آپ جانتے ہیں سب. ہجوم کیا لشکر اعداء نے، یکبار کی فوجوں نے مل کر بڑی مہلت دے دی حسین کو، بس اسے کو یا بیعت یا جنگ. ہجوم دیکھا، سر اٹھایا میرے مولا نے، عباس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، انہیں میرے خیام سے دور روکو اور کسی طرح بھی آج کی رات جنگ ٹال دو. اب مجھے نہیں معلوم تو تم سوچ کے کس جنگل میں ہو. عباس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا وہ 9 لاکھ. حکم امام ہے کہ جنگ ٹالنا ہے آج کی رات، چاہے نئی تقدیر لکھنا پڑتی عباس کو. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حسین کچھ چاہے اور عباس اس کی تعمیل نہ کرے. بلکہ حسین اختر صاحب میں نے بخدا کتابوں میں دیکھا ہے تلوار بھی نہیں تھی عباس کے ہاتھ میں اس وقت. نہتے سوار ہوئے اشہل پر، میرے مولا کے گھوڑے کا نام ہے اشہل. ایڑ دی، دوڑایا. عباس کی آمد کے جارحانہ تیور دیکھ کے شامیوں کو بھاگے پہلے روکنا پڑے. انداز ایسا تھا عباس کی آمد کا، اللہ جانے کیا ارادہ لے کے آ رہا ہے علی گلال. عباس نے بھی بھاگ روکی. اور بھگیجا جی یہ لفظ ہے تاریخ کے کہ اتنا قریب آ گئے دونوں طرف کے گھوڑے، یوں ہوتے نا کان گھوڑے کے. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اگر عباس کا گھوڑا اور سامنے والے کسی شامی کا گھوڑا اگر کان یوں کر لیتے تو کنوتیاں مل جاتی. اس فاصلے پہ گھوڑا روکا، 9 لاکھ پہ طاہرانہ نظر ڈالی. اچٹتی سی نظر پہلی صف سے جو گزری نا، آخری صف تک کے کلیجے ہل گئے کہ اللہ جانے عباس کا ارادہ کیا ہے. کیوں آئے ہو شامیوں؟ یہاں اس مقام پر زین کو منبر سمجھ کے خطیب منبر سالونی کی شبیہ نے یہاں جو جملے بولے ہیں عباس نے خطبے کی صورت میں، فرماتے یاو اہل الشام یاو قطیبت الطاعت والیوم ویاو قطیت الاغنام ما هذا الاستهام على الكرام على ذوي الشرف والمقام اذا تعرفون ابا عبد الله عليه السلام رضي العلم وفتيم الوحي وهو فرع الوسيل من الشجرة الطيبة الأصيل الذي سماه الجليل وناغه جبرائيل وحرك مهده إسرافيل فاستشفى بمهده سلسائل الذي كان مشيه على جسد رسول الله أكثر من مشيه على الأرض أجعلتم الذي كان مشيه على جسد رسول الله أكثر من مشيه على الأرض أجعلتم قبلة رسول الله قبلة وموضع قبلاته تامة لسيوفكم يا أيتها البكرة الخبيثة النابتة تندم ما تعلمون الذي بازرت الحسين بعد الحسن أن يخفف مثلي بالقتل ويهدد بالموت والله الذي لا إله إلا هو لو أشرت إلى الرؤوس الذي أراها طائرة لمتم على مكانتكم قبل سلة سيوفكم وهي أعرف منكم بقبضة أيدينا وإذا يدور الحرب وتطهر الإثام وينكس الهامة فانظروا إلى الكف التي إذا يدور الحرب وتطهر الإثام وينكس الهامة فانظروا إلى الكف التي تديرها نصاتكم لله ورسوله ليس على وجه الأرض عهد سيد شباب أهل الجنة سوى الحسين عليه السلام والله الذي لا إله إلا هو أريد أن أصل أرواحكم من أسيادكم لكننا سجية الكرم بيننا وبينكم هذه الليلة فكروا في هذا الأمر فستعلمون غدا أينا أقل ناصرا وأضعف عددا. سنا دو ترجمہ. شوق قطیبت الطاعت والیوم، الشورى پست کمینے خاندان کے گنے چنے لشکریوں. بھئی جس کو اپنی خاندانی نجابت پہ ناز ہو اور کوئی کمی کمین سامنے آنکھیں دکھا رہا ہو تو پھر اسی لہجے میں بات ہوتی ہے نا منڈی والوں. یا قطیت الاغنام، میرا علم تو ہے واماندہ درماندہ عاجز، میں خراج نہیں پیش کر سکتا عباس کی فصاحت کو. سوچئے گا ضرور. یا قطیت الاغنام، او بھیڑ بکریوں کے لشکریوں. نہیں 9 لاکھ وہ عباس بھیڑ بکریوں کا ریبر سمجھ رہا ہے. وہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ 34 برس کا اسد اللہ کلائی میں انگڑائی لے رہا ہے. بھیڑ بکریوں کے جمع غفیر ماحد الازدحام، یہ کیا ہجوم ہے؟ علل کرام، عزت دار لوگوں کے خیمہ وذوی شرف والمقام، جو صاحبان شرف ہیں، جو صاحبان مقام ہیں. فرماتے ہیں اما تعرفون ابا عبداللہ علیہ السلام، کیا تم حسین کو جانتے نہیں؟ رضی الوحی وفتیم العلم، جو دودھ پی پی کے نہیں وہی پی پی کے پلا ہے. یہ ہماری اصول کافی سے تو بڑی کتاب کوئی نہیں. ہاں اصول کافی سے بڑی کتاب کہاں ہے مذہب اہل بیت میں؟ اس میں یہ حدیث ہے کہ میرے مولا حسین نے سیدہ جیسی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. رسول خدا آتے تھے ہاتھوں پہ اٹھا کے زبان منہ میں دیتے، چوستے چوستے جب جوہر وحی الہی سے پیٹ بھر جاتا. میں نے حسین صاحب بہت سوچا راز کیا ہے. ایک دن سمجھ میں آیا علی کے بیٹے 18 ہیں، 15 بیٹے اور بھی ہیں حسنین کو چھوڑ کر، لیکن صرف عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا عباس میرا بیٹا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جاہل کہتا بغیر دودھ پیے بیٹا کیسے بن گیا. حسین نے کہا عباس فکر نہ کر، میں بھی دودھ نہیں پیوں گا ماں کا، تاکہ عباس کے دعوے یکتائی پہ دھبا نہ لگے اور پھر دنیا سمجھ سکے کہ جس طرح حسین دودھ نہ پی کر بیٹا ہے عباس بھی بیٹا ہے. کیا تم نہیں جانتے رضی الوحی وفتیم العلم
جس کی دودھ چھڑائی کا نام علم ہے، الذی هو الفرع الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل، جو شجرہ طیبہ کی کبریائی سے ملی ہوئی شاخ ہے۔ لاکھ تعظیم سجدے کروں عباس کی عظمت کو، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ملا ملوانے کیا تعارف کرائیں گے حسینیت کا؟ عباس بتا رہا ہے وہ حسین الذی کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض، فرمایا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو زمین پہ کم چلا ہے اور رسول کے بدن پہ زیادہ چلا ہے۔ اور رسول کی عادت تھی، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، استاج علی الارض وارکب الحسین علی فخذیہ قابضا باصبعیہ ثم یمشیہ من رجلیہ الی صدرہ ومن صدرہ الی رجلیہ، پنڈلیوں پہ چڑھا لیتے تھے حسین کو، رسول لیٹ جاتے تھے اور دونوں ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کے پنڈلیوں سے سینے تک، سینے سے پنڈلیوں تک۔ تمہارے رسول نے کتنے حج کیے ہیں بھلا؟ شاباش، سارے پاس ہو گئے ہو۔ ایک حج کیا تو ایک ہی حج میں ایک بار حجر اسود کو چوما۔ توجہ، عباس کہہ رہے ہیں شامیو حرامیو اجعلتم قبلۃ رسول اللہ قبلۃ وموضع قبلتہ طامۃ لسیوفکم، فرمایا بے حیا کمینے لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ جسے رسول نے ایک دفعہ چوما وہ تمہارا قبلہ ہے۔ اجعلتم قبلۃ، قبلہ کہتے ہیں بوسے، جو ایک بوسہ گاہ ہے رسول کی ایک مرتبہ کی، اجعلتم قبلۃ رسول اللہ قبلۃ، جو ایک قبلہ ہے وہ قبلہ ہے، اور جس کے بدن پہ اس کے بوسوں کی برسات ہے۔ طامۃ لسیوفکم، اس کے بدن کو اپنی تلواروں کی خوراک بنانا چاہتے ہو؟ راہ سین میں مچلا عباس، آنکھ اٹھائی پہلی سے آخری صف تک، جاگنا آخری بندے بھی جو دکان کے شٹر کے پاس بھی کھڑے ہوئے ہو، لکھ لو تمام شیعہ سنی دوست لوہے دل پر۔ عباس کہتے ہیں یو ایتھا البقلۃ الخبیثۃ الناوبۃ علی الدمن، او گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے ناپاک جھاڑ جھنکارو۔ حضرت شاہ جی پوری تاریخ عرب میں اس خوبصورتی سے حرامیوں کو حرامی کسی نے نہیں کہا، اور 9 لاکھ میں سے جرات نہیں ہوئی کسی کو۔ اما تعلمون ان الذی وازرت الحسین بعد الحسن، کیا تم جانتے نہیں میں کل حسن کا وزیر تھا، آج حسین کا وزیر۔ کیونکہ جلدی میں نے خطبہ شروع کر دیا تھا نا، جب روکا تھا پہلے میرے مولا نے، تو شامیوں کی طرف سے عمر بن حجاج زبیدی لعین نے تھا، وہ درمیانی صفوں میں، اس نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی تھی، ہٹ جاؤ عباس راستے سے ورنہ مار دیے جاؤ گے، آج ہم نے حسین سے فیصلہ کر کے رہنا ہے۔ تو جواب دے رہا ہے میرا مولا ایخوف مثلی بالقتل ویہدد بالموت، مجھ جیسے کو قتل سے ڈراتے ہو، مجھ جیسے کو موت کی دھمکی دیتے ہو، جس کے باپ نے ہمیں بچپن میں کھیلنا ہی موت سے سکھایا۔ فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لو اشرت الى الرؤوس التي اراها طائرة لمت على مكانتكم قبل ثلة سيوفكم، فرمایا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں جن سروں کو کندھوں سے اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اگر میں ان سروں کی طرف اشارہ بھی کر دوں تو یہی کھڑے کھڑے مر جاؤ گے۔ فرمایا اس حسین کی بات کر رہا ہوں، سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہدہ اسرافیل واستشفع بمہدہ سلسائیل، فرمایا اس حسین کی بات ہے جس کا نام رب جلیل نے رکھا، جسے لوریاں جبریل نے سلائیں، جس کا جھولا اسرافیل نے جھلایا، فرشتوں نے جس کے جھولے سے شفا مانگی۔ بس بڑھ گیا میں مقصد کی طرف، میں اگر ان سروں کی طرف اشارہ کر دوں کہ مجھے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تلواریں نکالنے سے پہلے مر جاؤ گے۔ دل تو میرا یہی چاہتا ہے ان اصل ارواحکم من اسجادکم، کہ کھڑے کھڑے تمہاری روحیں نکال لوں، اگر میں چاہوں، ارادہ تو یہی ہے میرا، ان اصل ارواحکم من اجسادکم، کہ تمہارے جسموں سے روحیں نکال لوں، لیکن کیا کریں؟ لیکننا سجیتنا الکرم، کرم کرنا ہماری عادت ہے، کیا کریں کہ کریمی ہماری گھٹی میں ہے۔ جاؤ بیننا و بینکم ھذا اللیلہ فکروا فی ھذا الامر، جاؤ رات میں سوچ لو، عباس کا خطبہ نہ ہوتا یا کوفے میں بی بی کا خطبہ نہ ہوتا تو مولوی نے تو ہمیں ٹرخا دیا تھا کہ حسین نے مہلت مانگی تھی، یہ تو بہن بھائیوں کے خطبے نے بتایا۔ واقوفے میں بھی بی بی نے کہا تھا کہ امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، ہم نے موت ٹالنے کے لیے مہلت نہیں مانگی، ہم نے تمہیں توبہ کے لیے مہلت دی تھی۔ شاید کسی کی قسمت جاگے اور کوئی توبہ کر کے آ جائے، اور دیکھ لو جس کی جاگی تھی وہ آ نہیں گیا تھا، اور کی قسمت جاگی تھی نا وہ آ گیا، فرمایا جاؤ کل پتہ چلے گا۔ اور نقوی صاحب ذات واجب کی قسم ہے اگر بندش امر شبیر نہ ہوتی تو پھر کربلا کی تاریخ اس طرح نہ سنی جاتی جس طرح آپ سنتے ہو۔ تاکہ پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔